اپنے بچوں میں جو سب سے زیادہ چھوٹا ہے اس کو دیتے ہیں، اور اگر وہ لڑکی ہے تو پھر اسے سب سے پہلے دیتے ہیں اور اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں، ماں سے کہتے ہیں، جب سے یہ آیا ہے نہیں ہوتا، جب سے یہ آیا ہے آپ مجھ سے محبت کرنا، ایسا لگتا ہے کہ ہم کو بازار سے اٹھا کے ہوتا ہے۔ میں الگ سے بات نہیں کر رہا ہوں، تو لیکن جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو مزے رہتے ہیں، اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اسے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کی خیر نہیں، ماں ادھر سے ناراض، ابا ادھر سے ہتھیار اٹھا لی، بھائی ادھر سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے، تو بیٹی کا یہ مقام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضور سے، حضرت فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور خود سوچیں، جس زمانے میں لوگ بیٹیوں کو درگور کیا کرتے تھے، دفنایا کرتے تھے، اس زمانے میں حضور نے فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا کہا؟ اچھا، اگر یہاں پہ کوئی ایسی بات ہو جو لڑائی جھگڑے والی بات ہو تو میں اس کے خلاف کوئی بات کروں تو سب کے خلاف میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اگرچہ میں اکیلے ہی ہوں۔ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا؟ بچوں کو درگور کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا۔ علامہ اشرف قاضی علیہ رحمۃ الرضوان نے ایک بات لکھی اپنی کتاب میں، مختصر میں سنیے اس لیے کہ بات سے گرا کی کرنی، اور یہ بھی بتانا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں کی کیا عزت تھی اور آج کیا عزت ہے۔ اگر آپ کے گھر میں عزت عورتوں کی ہے تو وہ کسی اور کی نہیں۔ یہ جو آج کہتے ہیں کہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ آج کے نعرے ہیں، اور آج کے نعرے کیا ہیں؟ اللہ اکبر، بلاکار تم کرتے ہو، ریپ تم کرتے ہو، بچوں کی چادر تم کھینچتے ہو، بچوں کو نگانا چاہتے ہو تم، لیکن اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غیر کی بیٹی آئی تھی، جناب صحابہ آئے، کہا یا رسول اللہ یہ حاتم طائی کی گھر کی بیٹی ہے، جسے پکڑا گیا ہے، قید کیا گیا ہے۔ حضور نے کہا یہ میری چادر لو، اس کے سر پر رکھ دو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی بیٹی نہیں ہے، غیر کی بیٹی ہے، یا رسول اللہ یہ کلمہ نہیں پڑھتی۔ حضور نے فرمایا اے سلمان یہ بیٹی کسی کی بھی ہو ہے تو ہوا کی بیٹی ہے، یہ حضور نے عزت دی ہے۔ اگر آپ کے گھر کسی کے بھی گھر میں اگر بیٹی ہے، دور مت جاؤ، اسی ہندوستان کی سرزمین پہ کیا ہوتا تھا بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دماغ ہے رکھتے ہیں، معلوم تھا نا اس طریقے سے کیا ہوا کرتا تھا۔ لیکن حضور نے بیوہ عورت، اللہ اکبر، آج کوئی نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی تیار نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بیواؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ ایک دن مہربانی کر دیا، کھانا دے دیا، دوسرے دن دروازہ بند، کون ہے ہم نہیں جانتے۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، حضرت خدیجہ کون ہے پڑھو تو معلوم چلے گا، یہ حضور کی پہلی بیوی ہے، اور دو تین مرتبہ بیوہ ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، جس کو اب یہ اگر کوئی صرف خدیجہ کہے تو اس کے ایمان پر مجھے شک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ میری ماں ہے، اور جس کو حضور نے عزت دی ہے۔ اور بلکہ ایک مقام پر یہ آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار پر ہیں، عبادت کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا یہاں سے لے کر کے اوپر غار پر چڑھتی ہے، اس لیے حضور کو کھانا لے جانے کے لیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن جب اس حضور کے بارگاہ میں آئی تو حضرت جبریل پہلے آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے اللہ خدیجہ کو بھی سلام پیش کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کی محبت میں اتنا اونچا پہاڑ چڑھایا۔ جس نے بتائیے، جس کو اللہ سلام پیش، کیا مقام ہے۔ اور حضور حضرت خدیجہ سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے، ہے کوئی محبت کرنے والا، ہے کوئی محبت کرنے والا، ہے کوئی درد رکھنے والا، اور دیکھ خود اپنا درد نہیں رکھتی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی دوسری شادی نہیں، دوسری شادی، اور یہ ہلکی پھلکی عورتیں نہیں تھیں۔ آپ دکان دھندا والے آدمی ہوں، کہتے ہیں نوکر رکھتے ہیں،
6 7 कितना रखा? उस जमाने में किसी के पास खाने को नहीं था। तब किसी दिन तक लोगों के घर में खाना चूल्हा नहीं जलता था, तो खाने की बड़ी बात है। पाका कशी का ये आलम था। उस जमाने में हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के घर में 40 लोग रहा करते थे, और जिनके वजह से सैयदा खदीजा की वजह से उनका घर चला करता था। उस जमाने में लोगों के पास लिबास नहीं थी, ये मलिकाए अरब कही जाती थी। इतना बड़ा मकाम हुजूर ने उन्हें अपने सीने से लगाया। और जिस बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो आई, उनके पास आई, उसके दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने अपना सारा माल हुजूर के बारगाह में कुर्बान कर दिया और बता दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, नहीं एक जान से भी जी भरा, पर क्या करोड़ों जहां की। या रसूल अल्लाह, ये तमाम तर माल ये मेरे लिए नहीं बल्कि आपके कदमों पर मैंने कुर्बान कर दिया, कुर्बान कर दिया। कहाँ है औरतें? उस ज़माने में अल्लामा रशीद क़ादरी कहते हैं कि एक साहब थे, ताजिर थे, उनकी बीवी हामिला थी। उन्होंने कहा कि अगर बेटा पैदा हुआ उसे सीने से लगाना, और अगर बेटी पैदा हुई उसे दफना देना। हाँ, अल्लाह वहाँ बच्चों को दफन करना ये अपने आप में बड़ा फख्र माना जाता था कि मैंने 50 बच्चों को दफन किया है। कोई बाप अपनी बेटी को तमाचा मारने वाला? अगर नहीं है, ये फैजान मुस्तफ़ा याद रहमत का है, जिन्होंने अपनी उम्मत से कहा कि अगर जिसकी 2 बेटियां हों उसका निकाह करे, उसकी परवरिश करे, उसका निकाह करे, और वो फिर वो मुझसे इनाम ले कि जन्नत में वो मेरे इतने करीब होगा, इतने करीब होगा। 2 बेटियां, एक साहबी करे, या रसूल अल्लाह, जिसकी एक बेटी हो, दिल छूटा था ना। या रसूल अल्लाह, जिसकी 2 बेटी है तो वो आपके साथ ऐसे रहेगा, और जिसकी एक बेटी हो क्या वो भी उसकी परवरिश करे और वो भी उसका निकाह करे और उसको अच्छे आदाब सिखाए, उसको तालीम दे, तरबियत दे, सब कुछ करे, उसका निकाह कर दे, वो भी मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा। 2 उंगलियां। उस जमाने में लोग बच्चों को दफन किया करते थे, बड़ा फख्र समझते थे। उस आदमी ने कहा, बच्चा पैदा हो सीने से लगाना, और लड़की पैदा हो दफन कर देना। माँ का दिल होता है, कह के चला गया। इत्तेफाक ये हुआ कि बच्ची पैदा, इतना दर्द हुआ तो एक तो दर्द पैदाइश का दर्द, और फिर उसके बाद उसके इतना मेहनत करने के बाद, इतनी तकलीफ उठाने के बाद लड़की पैदा हुई, उसके आंसू कैसे रुके होंगे कि उसको हुक्म मिला है इसे दफना दिया जाए। उसने कहा, अभी तो मेरा शौहर बाहर है, इसलिए मैं दफनाऊंगी नहीं, इसको छुपाऊंगी, और छुपा के रखा रहा। कई महीनों के बाद वो वापस आया। वापस आने के बाद उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक बच्ची है, बड़ी बच्ची, वैसे भी बड़ी खूबसूरत, और अगर छोटी बच्ची हो दिल करता उसे हम शादी कर लगा देगा, सब उठाया लेके बातें को घुमा जाए, बताया जाए, अल्लाह ने मुझे बरकत अता की है, अल्लाह ने मुझे ये नेमत अता की है, अल्लाह ने मुझे ये फज़ल अता किया है कि मुझे अल्लाह ने बेटी अता की। देखा खूबसूरत सी बच्ची है, और पूछा किसकी बच्ची है? उसने कहा कि पड़ोस की बच्ची है। कितना दर्द रहा होगा उसने, बच्ची को बचा, क्या पड़ोसी की बच्ची है। अल्लाह को अच्छा, पड़ोसी की बच्ची है, चीज़ें छोटी, रात में उसे खिलाया चुपके से दूसरे कमरे में सुलाया, बच्ची थी, रात में कहा कि रोने की आवाज़ नहीं से, अल्लाह कहा रोने की आवाज़ कब? वो बच्ची पड़ोसी की रोने, नहीं अपने घर से आवाज़ आ रही है रोने। कहा नहीं वो पड़ोसी के घर की बच्ची है, अपने घर से नहीं है। कहा नहीं ये अपने घर से रोने की आवाज़ आ रही है। कहा अच्छा, दरवाज़ा खोला, बगल वाले कमरे में बच्ची थी। कहा ये तो अपनी बच्ची है, चेहरा फिर से दिख रहा,
सुबह मैंने गौर नहीं किया, थका था, आ रहा था, परेशान था, इसलिए कि मैंने कुछ कहा नहीं, लेकिन ये चेहरा तुमसे मिल रहा है, लिहाजा ये तुम्हारी बच्ची है, तुमने इसे कैसे रखा? मैंने तो जी भर के अपनी बीवी को मारा। यहाँ पे रुक करके एक बात करता हूँ, बीवियों को मारना ये कोई फख्र की बात नहीं, शर्म की बात है, दूर करो। औरतों पर हाथ चलाते हो, मर जाओ, मातम को अपने पैदा बना, तुम्हारी मातम पर तुम औरतों को हाथ उठाते। उसने खूब मारा, और मारने के बाद सुबह उठे, कहा अब इसे फजर के बाद जैसे सूरज तुलू होगा मैं इसे दफन करूँगा। मातम रात भर कहा साहब छोड़ दे साहिब, अच्छी है, खूबसूरत है, बड़ी खूबसूरत है, रहम कर। लेकिन जब भूत दिमाग में सवार होता है तो कोई नहीं समझ पाता कौन है, क्या है, कैसा है, किसी को नहीं समझ पाता। अगर समझ में आता तो आज 90 साल की बुढ़िया का रेप हो रहा कि नहीं हो रहा? ये क्या है? ये दिमाग में शैतान भरा हुआ है, जो 90 साल की बुढ़िया भी आज सुकून से नहीं बैठ सकती। अपने बच्चियों को पर्दा सिखाओ, उन्हें बताओ किसी तरह की तालीम क्या है। क्या कहा? सुबह हुई, उसने उठाया, बच्ची सोच रही है बाप मुझे घुमाने लेके जा रहा है, आज से पहले बाप का चेहरा कभी नहीं देखा। उठाया और लेके चला। जाने के बाद एक सुनसान बयाबान जंगल में ले गई। उसके बाद फावड़े से जमीन खोदा, सोचो कितना दर्द का लम्हा, खोद रहा, धूल उड़ रही है, चेहरे पर गर्द आ रही। जब वो थक के बैठा तो उसकी बेटी अपने कुर्ते से दुपट्टे से बाप का चेहरा पूछती, ये क्या हो रहा है? ये दिन भी किसी जमीन के हैं, सूरज ने इस दिन को भी देखा होगा। कातिल के चेहरे को पूछ रही है, चेहरे को, बाबा क्या हुआ, तू परेशान हो, थको मत, चलो मैं करती हूँ। कितना दर्द रहा है, बात की तकलीफ न उठानी पड़ी, अपने मौत का गला खोद रही है। बाबा मैं घड़ा खोदा, और घड़ा खोदने के बाद अपनी बेटी को गले से लगाया और उसे नीचे बैठा दिया। अब जब बिठा दिया तो उसके ऊपर मिट्टी गिराने लगा। तो पहले तो उसने सोचा कि बाप है, पहली मरतबा मुलाकात हुई है, शायद ये मेरे साथ छुपन छुपाए खेल खेल रहा है या कोई और कुछ, यानी खेल खेल रहा है मेरे साथ। लेकिन जब उसका तन घुटने लगा, उसने हाथ मार के कहा, बाबा मैंने गलती क्या गलती? आज पहली मरतबा मैंने आपका चेहरा देखा, घर में बेटी है तो उसे सीने से लगाओ, उसके कान पे बताओ कि जो तुम बच्ची हो वो सैयदा के बाप की वजह से बच्ची हो, वरना तुम्हारे साथ क्या होता वो जाकर देख। पढ़ो अर्शद वक़ादी, रोती रही, बाबा क्या कसूर है, क्या गलती हो गई, माफ कर दो, आज के बाद कभी तुमसे खिलौना की मांग नहीं, कभी नहीं, कभी कुछ नहीं कहूंगी, अम्मी के पास जाने में। लेकिन सालिम बाप ने सुना नहीं। लेकिन उसके बाद अल्लाह अकबर कबीरा, वो पुरफितन दौर भी आया, वो खूबसूरत दौर भी आया जिसमें मुस्तफ़ा जान रहमत की बेटी अल्लाह अकबर कबीरा, उस पुरफितन दौर में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था, ऐ सहाबा बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? सुनो अब सैयदा की मंतबा सुनो। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बैठे हैं मस्जिद में, और कहा कि बताओ सबसे बेहतरीन औरत कौन है? तो सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह अपने शौहर की फरमा बरदार हो, अपने बाप की फरमा बरदार हो, अपनी माँ की फरमा बरदार हो, अच्छा खाना बनाती हो, अच्छी तालीम हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छा अदब हो। हुजूर कहते थे नहीं, अच्छी औरत की निशानी ये नहीं है। कहते थे ये कहा, ये भी अच्छी औरत की निशानी नहीं है। किसी ने कहा, या रसूलल्लाह वो अदब करती हो, वो बेहया ना हो, वो पर्दे वाली हो, वो ये हो, वो ये हो। तो हुजूर कहते थे नहीं, ये अच्छी औरत की निशानी नहीं है। हज़रत मौलाए कायनात हैं, हज़रत मौलाए कायनात पीछे बैठे हुए हैं, आप ये सोचे हैं और घर गए, सैयदा के पास गए। सोचो आज लोग कहते हैं बेटी को पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, और फिर उसके बाद उसका दूसरा रूप क्या है वो मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। लेकिन अब सुनो, मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेटी की तरबियत कैसे की है, मुस्तफ़ा जान रहमत ने बेटी को कैसे पढ़ाया है। कौन? अली, वो अली जिस
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس کے بارے میں فرمایا میں علم کا شہر ہوں، وہ علی اس کے دروازہ ہے، وہ جا رہے ہیں گھر، اور جا کر نے فاطمہ سے کہا اے فاطمہ بابا نے تمہارے بابا نے ایک سوال کیا ہے، سب سے بہترین عورت کیا ہے، سب سے بہترین عورت کون ہے؟ اے فاطمہ کیا تمہیں معلوم ہے؟ تو انہوں نے کہا صحابہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، حضرت مولا کائنات جیسا جلیل القدر صحابی وہ جواب نہیں دے پا رہا، کہا کہ یہ سوال ہے، ارے علی آپ کو تو وہی جواب دے دینا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ حل نہ کر سکے فاطمہ اسے پہلے ہی یاد کر رکھتی۔ کوئی ہے اپنی بیٹی کو اتنا پڑھانے والا ہے؟ بتاؤ سنگیتا علی آپ کو وہیں پہ جواب دے دینا، کہا مجھے معلوم ہے اس لیے تو میں آیا ہوں، کہا جا کے حضور سے کہو سب سے بہترین عورت وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو اور جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو۔ اب آئے ہیں مولا کائنات، یہ اپنے گھر میں دیکھ لینا، یہ ہے تمہارے گھر میں بہترین عورت، کیا وہ ماں کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل میں ہو، دیکھ لینا، اگر ہے تو تمہیں مبارک ہو، اللہ تمہارے لیے جنت میں بہترین انتظام کرے گا، اگر نہیں ہے تو پھر سوچو کہاں ہم سے کریں، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے یہ بہترین عورت ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ابھی میں نے کہا کہ جس کی تربیت اچھی ہو اور اس کا نکاح کر دیا جائے وہ جنت میں حضور کے ایسے رہ گئے ہوں گی۔ اس کا الٹا بھی تو ہے، جس نے اپنی بچی کو بے حیا بنایا، بے غیرت بنایا، مارکیٹ میں گھومتی ہوئی بے پردہ لوگوں کی نمائش کا اڈا بن رہی ہے، تو پھر اس کے لیے کیا کرنا وہ آپ سوچیں، آپ طے کریں، مجھے بتانے کی ضرورت، آپ بھی پڑھے لکھے سمجھدار آدمی، تو حضور کے بارگاہ میں حضرت علی ہے، جواب کس نے دیا؟ سیدہ نے دیا، مخدومہ کائنات عالمہ نے دیا، مفتیہ نے دیا، تقیہ نے دیا، صابرہ نے دیا، ساجدہ نے دیا، اور آ کر کے حضور کی بارگاہ میں حضرت مولا کائنات نے ہاتھ اٹھایا، کہا یا رسول اللہ میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے علی سب نے جواب دیا ہے تم بھی جواب دو۔ حضور نے حضرت مولا کائنات نے کہا سب سے بہترین عورت کے بارے میں آپ پوچھتے ہیں تو سن لیجیے، یا رسول اللہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جو جس کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے، نہ اس کو کسی نے غیر محرم نے دیکھا ہے۔ اتنا سنا تو حضور مسکرانے لگے، اب کہا دور کون سا تھا؟ بچیوں کو دفن کرنے والا دور تھا۔ ابھی میں نے بتایا نا ایک بچی کا واقعہ، اتنا اور بہت ساری ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کو بتاؤں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی بندہ ایسا ہو کہ رو کر کے کہے بھائی صاحب اب بند کر دو، اب نہیں برداشت ہو سکتا، بچیوں کو اتنا محبت کرتے ہیں ہم، اب بچیوں کی لاشیں کو اٹھایا جا رہا ہے، اٹھایا کر دفنایا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے، ابھی بچی پیدا نہیں ہوئی اسے تو حضور نے کہا فاطمہ تو بدعۃ منی، ارے علی تم نے یہ جواب دیا ہے لیکن سنو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دو باتیں ہو سکتی ہیں یہاں اور بھی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہاں پہ جو اپنے موضوع کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں وہ دو باتیں، ایک کیا حضور فاطمہ کی تعریف کر رہے ہیں کہ فاطمہ وہ ہے جس کو کسی نے نہ دیکھا، اور فاطمہ نے جس کو کسی نے نہ دیکھا اور فاطمہ کو کسی نے نہیں دیکھا۔ میرے امام نے کہا جس کا آنچل نہ دیکھا وہ مہر نے ہدایت رضاحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بسن ہدایت پہ لاکھوں سلام، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کبھی کس نے حسین اور حسن پھول، نور بنتے نور جوزے نور امے نور 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 مطلق کی کرے سردار ایک بات سمجھ میں آ گئی، جس کو فاطمہ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ فاطمہ کسی غیر محرم کو دیکھتی، ایک دوسرا یہ کہ حضور کو معلوم ہے کہ یہ علی جواب نہیں کر سکتے، نقطہ ہے کہ نہیں؟ حضور یہاں سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، ورنہ آپ گھر سے کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، اس سے کیا بات کرتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پی کیا مجھے نہیں معلوم، اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں۔ بلکہ ہم تو یوں کہتے ہیں سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے، کسی نے پوچھا صاحب دیکھا ہے؟ نہیں، بات ہوئی ہے، کتاب ہے، تاریخ ہے، دیکھو اللہ نے لازم کیا ہے، اللہ سے میں باتیں کرتا ہوں، تم سوال پوچھو میں اللہ سے پوچھ کر کے جواب دوں گا، لیکن پوچھا دیکھا ہے نہیں
نہیں، لیکن جب بات آئی مصطفیٰ جان رحمت کی، حضور سے بھی یہی سوال ہو، حضور آپ نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں، تو کہا کیسا ہے؟ کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بریلی کے امام نے کہا اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ جو کسی نے نہیں بتایا کہ اللہ ہے تو ہے، لیکن حضور نے کہا قل هو اللہ، حالانکہ اور انبیاء نے بھی بتایا ہے، لیکن دیکھ کر کے جس نے بتایا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھے خدا مان لیا ہے۔ حضور نے بتایا ہے فاطمہ میرے جگر میں، یہاں پر محبت چاہتے ایک مقام پر، بلکہ مجھے شادی بیان کرنا ہے، ان کا نکاح بیان کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں حضور کے پاس بہت سارے نکاح کے پیغام آتے ہیں، ایک سے کمی تک آج بھی نکاح کے پیغام آتے ہیں۔ ہمارے یہاں نکاح کا سسٹم ایسا ہے کہ اگر یہ مالدار ہے تو ہم اس سے نکاح کریں، اگرچہ شرابی ہو، اگرچہ جواری ہو، اگرچہ بے حیا ہو، اگرچہ چوراہے پر بیٹھ کر کے بچوں کو دیکھ کر کے سیڑھی مارتا ہوں، اگرچہ اسکول کے ٹائم پر بیٹھ کر کے لوگوں کی لڑکیوں کو تاڑتا ہوں، مطلب جتنا بڑا بے حیا اس سے ہم نکاح کرنا چاہیں گے، صرف موٹی موٹی گڈی ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے نا سوچو، اور پھر ہوتا بھی ہے، دیکھنے کو بھی ملتا ہے، بڑا مزہ آتا تھا، حضرت مار رہا ہے بچا لیجیے، حضرت کا خاک بچائیں گے؟ حضرت کیا کریں گے؟ وہ پی کے مست ہے، حضرت گئے ایک بوتل پھوڑ دیا سر پہ، کیا کر لو گے؟ ابھی تو بیٹی کے چکر میں پریشان تھے، حضرت بھی لے کے بیٹھ گئے، تو زیادہ حضرت کو بھی زیادہ نہیں کودنا چاہیے۔ تو نکاح کرو سوچ سمجھ کے، دیکھ لو، اب نکاح کرو تو کس سے کرو؟ حضرت ابوبکر صدیق آ گئے، یا رسول اللہ، فاطمہ سے میرا نکاح کرا تھا، میں اپنے مفہوم کے مطابق آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ تو حضور نے کہا فاطمہ کے تعلق سے اللہ نے مجھے حکم ابھی نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم جب آپ یہ سارے لوگ اب یہ دونوں مشورہ کر رہے ہیں، یہاں سے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو صحابہ اور اہل بیت میں اختلاف نہیں بلکہ محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم نے مشورہ کیا کہ سب تو آ ہی گئے ہیں، ایک چھوٹا ہے، ایک چھوٹا ہے، وہ علی ہے، انہوں نے ابھی تک پیغام نہیں کیا۔ اب ہو سکتا ہے کہ شاید اللہ علی اور فاطمہ کو نکاح کرے، فاطمہ کے بارے میں علی کو چن لے، کتنا اچھا۔ حالانکہ سب صحابی پڑھے لکھے تھے، حضور نے فرمایا اصحاب کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اقتدیتم، ہر صحابی پڑھا لکھا انسان ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے ہدایت والا ہو۔ میرے نہ جانے کتنے شاگرد ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے چلو، لے جا کے کہاں ڈبا دے کسی کو معلوم نہیں، لیکن اتنا بڑا ٹیچر معلم کائنات، اس کو اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، ہم نے محمد کو الرحمن، رحمان وہ ہے جس نے محمد کو قرآن پڑھایا اور پھر بیان بھی سکھایا ہے۔ حضور نے خود فرمایا کہ مجھے جتنا قرآن ملا اس سے اتنا ہی اور ملا، اس کے علاوہ اور بھی نہیں ملا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابی ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ اگر اب قرآن میں کتنا علم ہے، قرآن میں ہر خوشبو کا علم ہے۔ ایک صحابی بلکہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی جو نکیل ہے جو ناک میں باندھتے ہیں وہ نکیل اگر غائب ہو جائے تو میں قرآن سے دیکھ کر کے بتاؤں گا کہ میری نکیل کہاں ہے۔ اب ایک بات اور پوائنٹ کی بات ہے، اگر سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں، ورنہ آپ اپنے راستے ہیں اپنے راستے ہیں۔ دیکھیے اسی قرآن سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ دیوبندی قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ وہابی، شیعہ، رافضی، نیزریت سب قرآن پڑھتے ہیں، خارجیت، قادیانیت، جتنے فرق ہیں سب قرآن پڑھتے ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ قرآن میں خود ہے نا، اور یہ دلوں کی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن ہے جس سے بہت سارے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کوئی وہابی یہ کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ کوئی نہیں کہتا۔ کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ میں غلط ہوں؟ ابھی نہیں۔ مطلب جو قرآن کو پکڑا ہے کہ ہاں بس ہم ہی حق پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں۔ اب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو لوگ قرآن لے کر کے گمراہ ہو سکتے ہیں وہ فتاوی رضویہ لے کر گمراہ نہیں ہو سکتے؟ اب یوٹیوب میں دیکھو ڈھول بجانے والے فتاوی رضویہ لے کر کے دکھاتے ہیں، ان سے پوچھو کہ قرآن لے کر کے گمراہ ہونے والے ہیں کہ نہیں اس دنیا میں؟ جب قرآن سے گمراہ ہو سکتے ہیں تو فتاوی رضویہ سے گمراہ ہونے والے ہیں کہ نہیں؟ یہ قرآن بڑی کتاب ہے کہ فتاوی رضویہ؟ فتاوی عالمگیری بتاؤ کون سی کتاب بڑی ہے؟ قرآن بڑی ہے، وہ ہے جس کے بارے میں ہر مکتبہ فکر کا یہ خیال ہے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ فتاوی رضویہ کے بعد تو حالات کے اعتبار سے بدل سکتی ہیں، فتاوی عالمگیری کا حکم بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کا علم وہ ہے۔ میں مثال تیرے کلام پر ملے یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، کروں مدح اہل دو رضا بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا اینا نہیں۔ لوگ جو بے حیائی کرتے ہیں، اور اس وقت بہت سارے لوگ میرے پاس حضرت یہ فتاوی رضویہ دیکھ یہ دکھانا ڈھول بجائیے، محرم میں ڈھول ناچیے، عورتوں کو نچوائیے، تو جو یقین ہے کہ وہاں بھی کافر ہے، جہنمی ہے، مردود ہے، لیکن ان کے پاس قرآن ہے کہ نہیں؟ ان سے پوچھو وہ سچے ہیں نہیں، وہ کہیں گے ہم سچے ہیں۔ کائنات میں سب سے سچا اگر کوئی ہے تو کہے گا ہم ہیں، ہم ہیں۔ قرآن لے کر برباد ہو سکتا ہے، فتاوی رضویہ لے کر برباد نہیں ہو سکتا؟ ابلیس کیا کرتا تھا؟ چوری کرتا تھا، چماری کرتا تھا، لڑکی چھیڑتا تھا، بے حیائی کرتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ سجدہ کرتا تھا، عبادت کرتا تھا کہ نہیں؟ برباد ہوا کہ نہیں؟ تباہ ہوا کہ نہیں؟ کافر ہوا کہ نہیں؟ جہنمی ہوا کہ نہیں؟ مردود ہوا کہ نہیں؟ تو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم نے اس سے زیادہ عبادت کی ہے؟ نہیں کی۔ اتنا سجدہ اس نے کیا کہ زمین پر اس کے سجدے بچھا دیے جائیں، رائے رکھنے کے برابر دانا نہ بچے، جگہ نہ بچے۔ کتنا سجدہ کیا آپ نے؟ میں نہیں آپ دیکھتا ہوں کتنی عبادت کیا، لیکن سوچنے کی بات ہے قرآن لے کر کے برباد ہونے والے ہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے قرآن میں سچائی کیا ہے وہ ہمیں پتا ہے۔ قرآن تو پورا سچ ہے، لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ ہر کوئی، اب بتائیے آپ کے علاقے میں کتنے لوگ نماز پڑھانے کے لیے دیوسر سے ہیں؟ آپ میں سے کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا سکتا، قرآن سمجھے گا؟ قرآن سمجھے گا؟ آپ میں سے کوئی آدمی تقریر نہیں کر سکتا، مجھے دیوسر سے بلایا ہے، اشرفیہ سے بلایا ہے، اعظم گڑھ سے بلایا ہے، مبارک پور سے بلایا ہے، اپنا پیسہ دے کر کے بلایا ہے، جو تقریر نہیں کر سکتا وہ قرآن سے مسائل نہیں کرے گا۔ ہر کوئی قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان سے سمجھنا کیا ہے، سمجھنا کیا ہے وہ ضروری ہے، یہ بڑی بات ہے۔ آپ ملیں گے حضرت وہ بنانا کہہ رہے ہیں، ارے بھیا ابلیس نے بھی تو اچھا کام کیا تھا، برباد ہوا کہ نہیں؟ اس کے پیچھے والے چلنے والے برباد ہوئے، کتنی مثالیں دی۔ اگر آپ کے دماغ میں یہ بات نہ آئے تو ماتم کیجیے اپنے اوپر کہ اللہ مجھے پیدا کیوں کیا۔ بات چل رہی تھی حضرت مولا کائنات کی نگاہ، تو حضرت علی سے کہا علی آپ نکاح کا پیغام دیجیے۔ کہا یار آپ کمزور کہاں سے سسٹم اتنا بنا پاؤں گا یار، میری بچوں کا بھی ایک خرچہ، تو کہا نہیں آپ کیجیے۔ بہت سارے لوگ گئے تھے، لیکن حضور نے کہا اللہ نے ابھی حکم نہیں کیا، لہٰذا آپ جائیں حضور کے بارگاہ میں، تو اتنا یہ دوستی ہے، اختلاف محبت ہے۔ ارے صاحب دوستی دوستوں کو تو کہتا ہے کہ جاؤ بھائی نکاح کرو، دشمن نے کہا کبھی دشمن نے کہا کہ جاؤ نکاح کرو، اولاد پیدا کرو، بیوی رکھو، نہیں دوست کہتا ہے، باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، بھائی کہتا ہے، چچا کہتا ہے، دشمن نہیں کہتا۔
तो हज़रत मौलाए कायनात से कहा जाइए आप बात कीजिए। आप गए, दरवाज़ा खटखटाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी अंदर से कहने लगी कौन है? अभी कुछ बोलने ही वाले थे, अभी कुछ बोलने ही वाले थे। हुजूर ने कहा ऐ उम्मे सलमा दरवाज़ा खोल दो, इसलिए कि दरवाजे के उस पार वो है जिसे अल्लाह भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करता है। अल्लाह भी मोहब्बत करता है और अल्लाह के रसूल भी मोहब्बत करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत मौलाए कायनात की दरवाज़ा खुला और आकर के चुपचाप बैठे हैं ज़मीन पर, खुले रहे ज़मीन। आदमी जब कुछ काम रहता है ना और सामने बड़ा आदमी रहता है, ऐसे बात करें, कैसे बात करें, सोचता रहता है, यही है ना कहानी। ऐसे आए, कैसे आए? क्या या रसूल अल्लाह बस आ गए, बस आ गए। दिल में क्या है? अल्लाह अपने महबूब के दिल में बात डाल दे कि अली अलग है और फातिमा कहाँ है। कहा जी क्या हुआ? कहा बस या रसूल आ गया। कहा अली फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हो? कहा या रसूल बस इसी के लिए आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ अली जब तुम बाहर थे तो अल्लाह ने जिब्रील को भेजा और कहा ऐ जिब्रील जाकर के महबूब से कह दो अल्लाह ने आसमानों पर अली और फातिमा का निकाह कर दिया है, जमीन पर आप भी कर दे। जमीन पर बताओ निकाह करवाया किसने करवाया? अल्लाह ने। और किस शौहर का इंतखाब किया? जो कुरान को सबसे ज्यादा जानता है। क्या है मौलाए कायनात की तारीफ? कुरान में जितनी 114 किताबें अल्लाह ने नाज़िल की आसमान से, 114 किताबों में से 100 किताबों का जो इल्म है वो 4 किताब में है, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। 3 किताबों का इल्म सिर्फ कुरान में है। मौलाए कायनात की तारीफ सुनो, कितना इल्म था, कितना पावर था। 3 किताबों का इल्म, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन तमाम को मिला करके जितना इल्म होता है वो तन्हा कुरान में है। और कुरान में जितना इल्म है, कितना सूरह है? 113 सूरतों का जो इल्म है अल्लाह ने सूरह फातिहा में ही अल्लाह ने रख दिया। और सूरह फातिहा का जितना इल्म यानी 104 किताबें, 104 किताबों का इल्म अल्लाह ने सिर्फ